وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه الأحاديث كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلف بيانها في هذا الباب. الأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلس أن يتناجى اثنان دون الثالث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہم مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ باب الحیض کا دوسرا یہ درس ہے اور اس میں حدیث نمبر 1 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان فاطمة بنت ابی حبیش كانت تستحاض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دم الحیض دم اسود اسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والحاکم واستنکرہ ابو حاتم۔ حدیث کا ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا استحاضے کی دائمی مریضہ تھیں۔ استحاضہ اور ایک حیض، استحاضے کی دائمی مریضہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا حیض کے خون کی رنگت سیاہ ہوتی ہے، حیض کے خون کی رنگت سیاہ ہوتی ہے، اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ جن ایام میں یہ خون آ رہا ہو تو ان ایام میں نماز چھوڑ دو، اور جب دوسرے ایام ہوں تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، ابن حبان اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے اور ابو حاتم نے منکر کہا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے ایک مرتبہ کہ فاطمہ بنت ابی حبیش جو اس بیماری میں مبتلا تھیں، کون سی بیماری؟ استحاضے کی بیماری میں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی سوال کرنے کے لیے، تو آپ نے جواب دیا کہ حیض کے خون کی رنگت سیاہ ہوتی ہے، اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ جن ایام میں خون آ رہا ہو، یعنی حیض کا خون آ رہا ہو تو ان ایام میں نماز چھوڑ دو، اور جب دوسرے ایام ہوں، یعنی یہ نشانی ختم ہو جائے، دوسرا خون استحاضے والا آ جائے، تو وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ تو ابو داؤد نے روایت کی ہے کتاب الطہارہ میں، باب اذا اقبلت الحیضۃ تدع الصلاۃ۔ ایسے ایک دوسرے باب میں بھی روایت انہوں نے کی ہے، باب من قال توضؤ لكل صلاۃ، پیج نمبر 51-55 میں، حدیث نمبر 286-304۔ النسائی نے بھی روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 29، حدیث نمبر 216، کتاب الطہارہ، باب الفرق بین دم الحیض والاستحاضہ، کہ کیا فرق ہے الحیض اور استحاضہ والے خون میں۔ ابن حبان نے روایت کی ہے اپنی کتاب الصحیح میں، مجلد 4، پیج نمبر 180، حدیث نمبر 1348۔ الحاکم نے روایت کی اپنی کتاب المستدرک میں، مجلد 1، پیج نمبر 174۔ اور ابو داؤد، النسائی
اور حاکم میں، یعنی چاروں کے پاس سوائے ابن حبان، چاروں کے پاس سوائے ابن حبان کی اخیر میں حدیث میں آیا ہے فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، جس کا ذکر ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں کیا. فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ کہ وہ ایک رگ ہے یا ایک رگ پھٹنے کی وجہ سے جو یہ خون بہتا ہے، یعنی استحاضے کا خون. یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں، ان کا سند یہی ہے. محمد ابن ابی عدی جو روایت کرتے ہیں محمد ابن عمر ابن علقمہ ابن وقاص سے، جو روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، جو روایت کرتے ہیں عروہ ابن الزبیر سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے خالہ عائشہ سے. عروہ ابن الزبیر کی ماں کون تھی؟ اسماء بنت ابی بکر، اور یہ ہیں عائشہ بنت ابی بکر. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت حبیش الی آخرہ کی وہ استحاضے کی دائمی مریضہ تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الی آخرہ. اس حدیث کے سند میں بھی اختلاف ہے اور متن میں بھی اختلاف ہے. سند سے مراد کیا؟ یہ جو روات الحدیث ہیں، جو روایت کرتے ہیں، یہ سند ہے. اور متن سے مراد کیا؟ جو وہ کلام ہے جو ذکر کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، یہ ہے متن. سند کے بعد جو کلام آتا ہے وہ متن ہے، اور وہ جو روات الحدیث روایت کرتے ہیں وہ ہے سند. سند میں اختلاف اس طرح ہے، ایک تو آپ یہ سند دیکھ رہے ہیں کہ ابن شہاب روایت کرتے ہیں کن سے؟ عروہ سے، اور عروہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ عائشہ سے، اور عائشہ روایت کرتی ہیں فاطمہ سے، یا ذکر کرتی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث. تو اس طرح یہ حدیث کس کے مسند سے ہوا؟ یعنی اس حدیث کے راوی کون صحابی ہوئے؟ پھر سے ایک مرتبہ روایت جس طرح یہ سند میں ہے، ابن شہاب روایت کرتے ہیں عروہ سے، عروہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وہ کہا. تو یہ حدیث کے راوی کون ہے؟ عائشہ. تو اس کو کہا جائے گا مسند عائشہ، یعنی اس حدیث کو شمار کیا جائے گا عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث میں. اس کو کہا جائے گا مسند عائشہ، عائشہ کی مسند میں اس حدیث کو شمار کیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی. تو یہ پہلا اسناد ہے. ایک دوسرے طریقے سے روایت اس میں کیا جاتا ہے کہ ابن شہاب روایت کرتے ہیں عروہ سے، اور عروہ روایت کرتے ہیں ڈائریکٹ فاطمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں آتا ہے. تو اس طرح یہ دوسرا جو قول ہے، اس قول کے مطابق یہ حدیث کس مسند سے ہے؟ عائشہ کی مسند، عائشہ رضی اللہ عنہ کی مسند سے، یا فاطمہ بنت ابی حبیش؟ فاطمہ بنت ابی حبیش، یعنی وہ راویہ ہیں. تو اس میں کچھ اہل علم نے کلام کیا کہ دیکھو ادھر یہ اختلاف ہے، یہ کیا، ایک مرتبہ عائشہ ایک مرتبہ فاطمہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ابن ابی عدی جو ہیں، انہوں نے ابن شہاب عن عروہ عن فاطمہ کا جو ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب سے روایت کی تھی، تو اس سند سے انہوں نے بیان کیا. اور ایک مرتبہ جب حفظ سے انہوں نے اپنی یادداشت سے انہوں نے ذکر کیا، تو یہ سند بیان کیا جو سامنے. کچھ اہل علم نے کہا جس میں عائشہ کا ذکر نہیں ہے وہ زیادہ راجح ہے. کیوں زیادہ راجح ہے؟ نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب سے انہوں نے روایت کی، تو کتاب پر جو لکھا وہ زیادہ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں ذاکرے کے بنسبت. تو یہ کہا. اس کے بالمقابل ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ارے دونوں صحیح ہے. عروہ جو ہیں، یہ عروہ فاطمہ سے بھی روایت کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ہیں، فاطمہ بنت ابی حبیش ان کی یعنی چچے کی بیٹی لگتی ہیں، وہی خاندان کے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے. اختلاف متن میں کیا ہے؟ صحیحین میں جو امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے اس میں نہیں آتا ہے. حدیث کا لفظ دیکھیں کہ ان دم الحیض دم اسود یعرف، کہ حیض کا جو خون ہے وہ
سیاہ ہے، حیض کے خون کی رنگت سیاہ ہوتی ہے، کالا ہوتا ہے، یہ لفظ صحیح امام بخاری امام مسلم میں نہیں آتا. دیکھیے اہل علم کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں بھائیو. اب اس روایت میں اس سند سے یہ آ گیا اسود یعرف، تو ادھر پکڑ لیتے کہ اچھا تو امام بخاری امام مسلم جو زیادہ عمدہ قسم کی حدیثیں روایت کرتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں روات پر، جو مخالفت کرتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، ان کی روایت ان کے الفاظ نہیں بیان کرتے. انہوں نے نہیں بیان کیا. اگر یہ صحیح ہوتا تو بیان کرتے، اگر وہ بھی صحیح ہوتا تو بیان کرتے، تو انہوں نے یہ بیان نہیں کیا. تو بہرحال اس طرح یہ اختصار، اس میں سے بات لمبی نہیں ہو تو اس میں بھی کچھ لمبی کچھ ہے باتیں، وہ فقہ الحدیث میں اختصاراً یا جب بات آئے گی تو ذکر کر دوں گا. المہم تو یہاں کچھ اہل علم نے یہاں مؤاخذہ کیا اور کہا کہ یہ متن میں بھی کلام ہے، یہ اسود یعرف یہ نہیں آیا صحیحین کی روایت میں. ایسے ہی النسائی نے بھی یہی ذکر کیا، وقد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر احد منهم ما ذكره ابن ابی عدی. سند کا ملاحظہ کریں، کہتے ہیں النسائی رحمہ اللہ کہ اور بھی روات الحدیث نے حدیث روایت کی، لیکن جس طرح کی ابن ابی عدی نے یہ لفظ کو بڑھایا. سند دیکھیں، ابن ابی عدی نے جو اسود یعرف جو بڑھایا اور محدثین اور روات نے نہیں ذکر کیا، تو گویا یہ اس کو کہا جاتا منکر روایت ہے یا شاذ روایت کہتے ہیں. اگر راوی ثقہ ہو یا ایسے ہی وہ حسن کے درجے پر صدوق ہو، اور اگر ضعیف ہے اور ایسا لفظ لا رہا ہے جو اوروں نے نہیں لایا تو اس کو منکر کہا جاتا ہے. اسی لیے یہاں انہوں نے ابو حاتم رحمہ اللہ نے کیا کہا، اس کو منکر کہا. اس کے بالمقابل اس حدیث کو کئی اہل علم نے صحیح قرار دیا، جس طرح کی ابن حبان نے، الحاکم نے، ایسے ہی ابن حزم نے، النووی نے. الشیخ الالبانی نے اس حدیث کو کہا کہ صحیح تک لیکن یہ نہیں پہنچ سکتی ہے حدیث، بلکہ درجہ حسن تک ہے. کیوں؟ اس لیے اس میں جو راوی ہے محمد ابن عمرو ابن علقمہ ابن وقاص، یہ ان کا حفظ اتنا عمدہ نہیں ہے کہ ثقہ تک پہنچا دیں، تو ان کا درجہ صدوق ہے اور ان کی پھر حدیثیں کیا ہوں گی؟ حدیث ان کی حسن ہوگی، ان کی حدیث حسن ہوگی. محمد ابن عمرو ابن علقمہ کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے التقریب میں کہا صدوق لہ اوہام، ان کا درجہ صدوق ہے اور ان سے کچھ اوہام یعنی غلطیاں مروی ہیں اور ہوئی ہیں، تو صدوق کا درجہ والا اس کا حدیث ہوتا الحسن. تو المہم اس طرح کہہ سکتے خلاصہ کلام اتنی باتوں کے بعد اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ واللہ عالم. اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ حسن تک ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں حدیث میں کچھ اہل علم نے کہا منکر ہے، تو اگر حدیث میں کلام ہے، ضعیف ہے، تب بھی اہل علم نے اس حدیث کو اخذ کیا اور اس پر انہوں نے عمل کیا. اس حدیث کو انہوں نے کیا لیا اور اس پر انہوں نے عمل کیا اور کہا کہ یہ حدیث اس عورت کے متعلق ہے، اس عورت کے بارے میں، اس مستحاضہ عورت کے بارے میں ہے جو جب سے اس کا، سن لیں غور سے، جب سے اس کا شروع ہوا، جب سے بالغ ہوئی، جب سے وہ اشکال میں واقع ہو گئی، جب سے یعنی بالغ ہوئی کہ حیض اور استحاضہ دونوں کا مسئلہ چلا یعنی ایک ہی ساتھ، نہ کہ پہلے سے اس کو معلوم تھا کہ یا پہلے صحیح تھا، مثلا اس کا حیض کا خون برابر آتا تھا ہفتے مہینے میں 7 دن خلاص، پھر اس کے بعد استحاضہ آیا، تو جس کا شروع میں معلوم ہو گئی اس کو عادت، اور ہر عورتیں تقریباً اپنا جانتی ہیں کہ مہینے میں 4 دن رہتا ہے، 3 دن رہتا ہے، 7 دن رہتا ہے، کتنا دن رہتا ہے آگے پیچھے سب کا، اور وہ بھی جانتی ہیں کہ ایک مہینے میں بالضبط آتا ہے یا 40 دن میں، تقریباً جانتی ہیں. تو اس عورت کے متعلق نہیں ہے کہ شروع میں جسے پتہ چل گیا کہ اس کا ایام حیض کتنے ہیں اور پھر استحاضہ کا مسئلہ آیا، نہیں، شروع ہی سے وہ یعنی مسئلہ اس کے ساتھ چل پڑا، تو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ حدیث ہے. یعنی اسے تمیز کرنے کی اب ضرورت ہوگی کہ اس میں
کون سی مدت یہ حیض کا خون ہے اور کون سا پھر استحاضہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بتایا؟ ان دم الحیض دم اسود یعرف، کہ جو حیض کا خون ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، معروف ہے. تو یعنی جب سیاہ یہ ہو تو تم اپنے آپ کو کیا شامل کرو؟ اپنے حکم کی حیض ہے. حیض کی حالت میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورت، نہ نماز پڑھ سکتی ہے. اچھا، اور پھر دوسرا خون آ گیا تو پھر وہ استحاضہ ہے. ہر نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کرو، اس طرح وہ روزہ رکھے گی. تو گویا اسے تمیز کرنے کی ضرورت ہے. ادھر فقہ الحدیث میں ایک اہم مسئلہ آئے گا کہ وہ عورت جسے استحاضہ، جو اس مصیبت میں یا اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ کس طرح فرق کرے گی دونوں میں، کس طرح حساب لگائے گی، کب وہ نماز اور روزہ چھوڑ دے گی، کب پھر نمازیں پڑھیں گی. تو اس میں آئے گا دو اہم چیزیں آئے گی. ایک تمیز کرنا ہوگا کہ دونوں کے خون میں تمیز کریں، یہ ایک اہم ایک طریقہ ہے. اور ایک دوسرا ہے کہ اگر اسے پہلے سے اس کو ایام معلوم ہے کہ ہمارا مثلا 7 دن آتا تھا اور اس کے بعد پھر باقی اس کو پھر استحاضہ میں شامل کرے اور شروع کا حیض میں شامل کرے، تو ایک تمیز اور عادہ یہ دونوں کا ذکر آئے گا. تو یہ دونوں چیزیں ابھی سے سمجھ لیں، تمیز کرنا ہوگا یا اپنی مدت جو پہلے سے 7 دن کا تھا مثلا اس کو حیض مانے گی، باقی استحاضہ مانے گی. یہ انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا ادھر، لیکن کچھ الفاظ کی وضاحت کرتا ہوں. ان فاطمہ بنت حبیش، فاطمہ بنت حبیش ان کا ذکر آ چکا نواقض الوضو میں. تستحاض، ان فاطمة بنت ابی حبیش كانت تستحاض. تستحاض یعنی ادھر تستحاض معنی کہ بہت ہی زیادہ استحاضے کی دائمی مریضہ تھی بکثرت، یعنی انہیں آتا تھا یہ خون اس طرح جاری رہتا تھا. السین اور التا جو ہے اس میں مبالغہ کے لیے ہے، تأکید کے لیے، یعنی مستمر، برابر یہ اس طرح یہ خون جاری رہتا تھا، برابر وقت یا اکثر، برابر یا اکثر. ادھر جو دم الاستحاضہ، استحاضہ کا جو خون ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ الرحم سے، یا شروع الرحم سے، یا ایسے ہی شرمگاہ سے. اور اس کے متعدد اسباب ہیں، اہل علم ذکر کرتے ہیں. اس کے اسباب میں سے ہے کہ زخم اور ورم ہو جاتا ہے رحم میں، بچہ دانی میں، یا ایسے ہی انفیکشن ہو جاتا ہے اسی رحم یا بچے دانی میں، یا ایسے ہی عورت کے شرمگاہ کے اندر، جس کے وجہ سے یہ شکایت یا یہ بیماری ہوتی ہے اور یہ خون جاری رہتا ہے. اس کی تعریف میں الاستحاضہ کا اہل علم نے ذکر کیا کہ ہے الدم المرضی غیر السوی، الدم المرضی غیر السوی واسبابها المرضی شتى، کہ وہ ایسا خون ہے جو بیماری کی وجہ سے جاری ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے یہ خون نکلتا ہے، جو طبیعت یا کہیے جو فطرت ہے اس کے خلاف ہے. یعنی وہ طبیعی یہ خون نہیں ہے، طبیعی خون سے ہٹ کر بیماری والا خون ہے، جس کے بے شمار اسباب ہیں، جس کے بے شمار اسباب ہیں. ان دم الحیض دم اسود یعرف، اسود یعرف کس طرح پڑھا جائے گا؟ یعرف، جس طرح لکھا گیا ہے. یا پر کیا ہے؟ پیش ہے، ضمہ ہے، اور را پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو یعرف کس سے ماخوذ ہے؟ اس کا مصدر کیا ہے؟ ہاں، ما مصدر یعرف؟ عرف یعرف معرفة، المعرفہ سے لیا گیا. المعرفہ سے مراد کیا؟ پہچان. تو اسود یعرف یعنی معروف، عورتیں پہچانتی ہیں، خواتین اسے جانتی ہیں اور پہچانتی ہیں کہ کون سا خون ہے، یعنی رنگ سے، پھر ایسے ہی گاڑھا اور پتلا ہونے کی اعتبار سے، ایسے ہی عادت سے بھی. عادت یعنی جو کہتے ہیں جو ٹائم ہوتا ہے، جو ہر عورت کا ٹائم سے، اس سے تو رنگ سے پہچانتی ہیں، اور ایسے اس کی کیفیت سے، پتلا اور گاڑھے کے اعتبار سے، اور ایسے ہی مدت و ٹائم ہر عورت کے، اس سے وہ جانتی ہیں. تو اسود یعرف کیوں معروف ہے.
ایسے ہی اسود یعرف دوسری تشکیل اس کی ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ را پر کسرہ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یعرف، بہت صحیح، تو یعرف ہو جائے گا. تو یعرف یہ ماخوذ کس سے ہے؟ اس طرح اس کا مصدر کیا ہوگا؟ الاعراف. یعرف من الاعراف. اعراف یعنی لہو عرف، اور عرف سے مراد رائحہ، بو. تو یہ یا تو معرفہ سے ماخوذ ہے، اور معرفہ سے ماخوذ ہے تو کہا جائے گا یعرف مبنی للمجہول، یا تو الاعراف سے ماخوذ ہے تو اس طرح ہو جائے گا یعرف. اور یعرف الاعراف سے ماخوذ ہے یعنی لہو عرف، عرف سے مراد رائحہ یعنی بدبودار ہوتا ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ یا فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، ہاں فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ یا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، کاف پہ کسرہ ہے، خطاب اس لیے فاطمہ سے ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، تو یہ خطاب ہے فاطمہ سے، اور اشارہ کس کی طرف سے ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ خون کی طرف. فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، اشارہ خون کی طرف ہے یا کالے خون کی طرف ہے، اور خطاب ہے فاطمہ سے. کانا جو ہے عربی اعتبار سے کانا آتا ہے، کانا فعل ماضی ناقص ہے نا، لیکن کبھی کبھی کانا آتا ہے کیا؟ کبھی کبھی تامہ ہوتا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، ادھر کانا تامہ یعنی کانا کے بعد فاعل آ گیا، یہ نادر ہوتا ہے. یہاں بھی کانا کے بعد جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، کانا ادھر یہ تامہ ہے یعنی حصل، اور اسم الاشارہ جو ہے وہ فاعل ہے. تو ادھر فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، اگر ایسا ہوا، جب تیری حالت ایسی ہو، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، یعنی نماز سے رک جانا، اور صحیحین کی روایت میں ہے فَتْرُكِ الصَّلَاةِ، نماز ترک کر دو. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، ادھر مراد کیا فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ؟ کہ اگر دوسرا خون ہو، یعنی کالے کے علاوہ دوسرا خون ہو، یعنی لال ہو، پیلا ہو، یا ایسے ہی دونوں کے بیچ میں ہو، المہم کالا نہیں ہو. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، دوسرا اگر خون ہو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ، تو وضو کر لو، نماز پڑھو. یعنی پہلا جو خون ہے کالا اگر حیض کا ہے تو نماز چھوڑ دو، ایسے روزہ بھی. پھر دوسرا خون ہو، یعنی اس کے علاوہ جو دوسرا ہے استحاضے والا خون جس کا کلر لال ہوگا اور ایسے ہی مکمل کالا نہیں ہوگا یا پیلا ہوگا یا اور صفتیں ہیں بدبودار نہیں ہوگا، تو ادھر وضو کرو اور نماز پڑھو. ایسے جو ایک روایت میں آتا ہے، سب کی روایت میں سوائے الحاکم میں، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، یعنی فَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ، یہ اس طرح مراد ہے. فَإِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ، یعنی کالے خون کے علاوہ جو اور خون ہے یہ حیض کا خون نہیں ہے، اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے وضو کر لے، اور وہ ایک رگ پھٹنے کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے. اس طرح اس حدیث میں جو اہم کلمات ہیں اس کی وضاحت ہو گئی، اور فقہ الحدیث یہ باذن اللہ آئندہ ذکر کروں گا، لیکن خلاصہ کلام ادھر پیش کر دیتا ہوں، پھر آئندہ اس کی وضاحت کروں گا. اس حدیث میں حکم ہے اس مستحاضہ عورت کے متعلق، مستحاضہ جو حیض کے علاوہ جو خون بیماری کی وجہ سے جاری ہوتا ہے اس کے متعلق، کہ اگر وہ عورت کنفیوز ہو گئی استحاضے کے خون اور حیض کے خون میں تو اسے کیا کرنا چاہیے. تو اس میں آتا ہے اس حدیث میں کہ تمیز کرے گی دونوں خونوں میں. تو جو حیض والا خون ہے تو حیض کے احکام لاگو ہوں گے، دوسرا جو خون ہے تو پھر وہ نماز پڑھے گی، وضو کرے گی، اور بھی احکام اس کے متعلق آئیں گے، اور یعنی عام عورت کی طرح اس کا بھی حکم ہے. اور پھر ایسے ہی وہ عورتیں جن کے معلوم ہے ان کی مدت ٹائم اپنا جانتی اتنے ٹائم سے آتا ہے، تو کہ ٹائم کا دیکھیں گی، اس اعتبار سے فرق کریں گی حیض اور استحاضے میں، یا اس طرح تمیز کریں گی. یا اس میں بھی فرق ہے، ایک عورت جس کا مدت معلوم ہی نہیں ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے، تمیز کرے یا مدت دیکھے، ٹائم دیکھے. اور پھر جس کی مدت معلوم ہے تو مدت دیکھے، تمیز کرے. اور ایسے ہی
جسے یا اور عورتوں کا کیفیت دیکھے گی. بہرحال یہ تمام تفصیلات باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا لحسن استماعکم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ونسألك البر والتقوى. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على عبدك ورسولك محمد.